ٹریول ٹچ کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے اسلام آباد کے معروف اور خوبصورت سیکٹر F8 کی، جو شہر کا مرکزی رہائشی اور کاروباری علاقہ ہے۔ ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم موجود ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کے شہر اور دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں۔ یہ سیکٹر F8 کی طرف جاتی ہوئی مشہور ناظم الدین روڈ ہے، جو سیکٹر F8 کے ایک طرف واقع ہے، اور اس سڑک سے آپ F8 میں داخل ہوتے ہیں۔ ناظم الدین روڈ کی یہ سڑک سیدھی جا کر بلو ایریا کے ساتھ بھی ملتی ہے، اور اسی سڑک پر آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے اسلام آباد کی بلند ترین عمارت سینٹورس۔ یہ سیکٹر F8 کا جوہر روڈ ہے، جو اپنے سبزے کی وجہ سے، شجرکاری کی وجہ سے، درختوں کی وجہ سے معروف ہے، اور اسلام آباد کی خوبصورت سڑکوں میں شامل ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F8 کی ایک انفرادیت اور شہرت اس وجہ سے بھی ہے کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس یا عدالتیں وہ اسی سیکٹر F8 کے اندر موجود ہیں۔ اسی جوہر روڈ پر آگے چل کر آپ کو دائیں طرف اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی عمارات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تقریباً یہاں سے اس کی حدود شروع ہو چکی ہیں، اور دائیں طرف جو مارکیٹ اور دکانیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے عدالتوں کا اور کچہری کا سسٹم موجود ہے۔ یہ F8 کا مرکزی علاقہ ہے، اور چونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں کاروباری پلازے اور دکانیں اور شاپس وغیرہ موجود ہیں، اور ان کے پیچھے کچہری کی عمارت موجود ہے، اس لیے یہاں پر دن بھر شدید رش بھی رہتا ہے، اور شام کو اور رات کو بھی ٹریفک بھی موجود رہتی ہے، اور لوگوں کی بھیڑ بھی رہتی ہے۔ ہم یہاں سے F8 کی ایک چھوٹی مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ F8 سیکٹر اسلام آباد کی کاروباری سرگرمیاں کیسی ہیں، اور یہاں کی اندرونی مارکیٹوں کا حال کیسا ہے۔ یہ ایک مارکیٹ ہے جس میں کھانے پینے کی دکانیں اور ڈینٹی اور صوفی ریسٹورنٹ اور بٹ مرغ پلاؤ وغیرہ کی دکانیں موجود ہیں، اور یہ دراصل اسلام آباد کی کچہری کا ایسا راستہ ہے جو فرنٹ کی طرف سے اندر جاتا ہے۔ واپس آتے ہوئے ہم دوبارہ جوہر روڈ پر موجود ہیں، اور یہاں سے ہم آگے جائیں گے کچہری کی طرف۔ کچہری یا ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد کے سیکٹر F8 کا ایک مرکزی حوالہ ہے، اس لیے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سڑک کے بائیں جانب مختلف وکلاء کے دفاتر موجود ہیں، اور آپ کو جو عمارات نظر آ رہی ہیں یہ کچہری کی بھی عمارات ہیں، لیکن وہ ان عمارتوں کے دراصل پیچھے موجود ہیں۔ فرنٹ کے اوپر مختلف پلازاز ہیں، اور یہ راستہ بھی کچہری کو جاتا ہے، اور یہ ایک مزار ہے جو سڑک کے بیچوں بیچ موجود ہے F8 کے اندر، اور سڑک کے اس کونے پر پہنچ کر، جو کہ کاغان روڈ کہلاتا ہے، اور یہاں سے کوہستان روڈ شروع ہو جاتا ہے، اس کوہستان روڈ کے اوپر بالکل آغاز میں کچھ ہاسپٹلز اور کلینکس وغیرہ موجود ہیں۔ یہاں سے ہم جو ٹرن لے رہے ہیں یہ اسلام آباد کی کچہری کا آغاز ہے،
یہ تمام اسلام آباد کچہری کی حدود ہیں. اس سڑک کے آگے چل کر کچہری کی پارکنگ کا علاقہ شامل ہو جاتا ہے. صبح کے اوقات سے لے کر دن گئے تک یہاں پر شدید رش رہتا ہے. بہت سے لوگوں کا روزانہ کچہری میں آنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے وکلاء یہاں پر موجود رہتے ہیں اور ان کے دفاتر بھی یہاں پر ہیں. یہ موٹر سائیکلز کے ساتھ اندر جاتا ہوا راستہ پیدل چل کے جانے کا دائیں طرف کچہری کی طرف جاتا ہے اور یہ کچہری کی مرکزی پارکنگ موجود ہے. یہ ایک وسیع و عریض پارکنگ ہے جس کے بائیں جانب بہت سے ہوٹلز موجود ہیں اور پلازاز موجود ہیں اور ان 2-3 پلازاز کے اندر بھی اکثر آفیسز وکلاء کے پاس ہیں. پارکنگ کے اندر یہ ایک بڑا پلازا جو ایک ہاسپٹل میں تبدیل ہوگا اور یہ بالکل سامنے جو آپ کو درختوں کے جھنڈ کے نیچے عمارت نظر آ رہی ہے یہ کچہری کی عمارت ہے اور یہاں سے ہی اس کا داخلے کا راستہ ہے. اس تمام ایریا کے اندر دن بھر مختلف قانونی و عدالتی معاملات انجام پاتے ہیں اور نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد سے بلکہ بہت سے دوسرے شہروں سے لوگوں کو اپنے عدالتی اور قانونی معاملات کے لیے یہاں پر آنا ہوتا ہے. کچہری کی اسی عمارت کے ساتھ اسی رقبے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے ایک یادگاری تختی جو کہ پاکستان میں ہونے والی وکلاء کی تحریک کے اندر جو شہداء تھے ان کی یادگار میں بنائی گئی. F8 سیکٹر اسلام آباد کا معروف ترین سیکٹر ہے اور اس کی بنیادی وجہ جیسا کہ پہلے آپ کو بتائی کچہری بھی ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک ڈپلومیٹک ایریا بھی ہے. یہاں پر بہت سے ممالک کی ایمبیسیز بھی موجود ہیں اور بہت سے دیگر انٹرنیشنل اداروں کے دفاتر بھی F8 کے اندر موجود ہیں. یہ اسلام آباد کا مہنگا ترین علاقہ بھی شمار کیا جاتا ہے. یہ F8 سیکٹر کا مشہور ٹوٹل کا پیٹرول پمپ ہے اور یہاں پر موبیلنک جیز کا ہیڈ آفس بھی موجود ہے جو کہ ایک بڑی عمارت پر مشتمل ہے اور بڑا دیدہ زیب منظر پیش کرتا ہے. موبیلنک کی جیز کی یہ عمارت بھی F8 کی ایک خصوصیت ہے. آپ F8 سیکٹر کی خوبصورتی کو بغور دیکھ سکتے ہیں. اس کی صفائی اور خوبصورتی اور شجرکاری اور درخت، فٹ پاتھ اور سڑکیں اور پارکنگ یہ تمام کی تمام اس سیکٹر کی اور اسلام آباد کی خوبصورتی کا مظہر ہے. اسلام آباد کو دنیا کے چند خوبصورت ترین کیپٹلز کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور اسلام آباد کے اندر F8 کا مرکز یا F8 سیکٹر اس کے خوبصورت ترین سیکٹرز میں شامل ہے. یہ دوبارہ ہم کچہری کی عمارت کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور اس کے ارد گرد مشہور اور بڑے پلازاز اور مارکیٹیں ہیں. ان میں سے ایک مارکیٹ کو ہم اندر سے دیکھتے ہیں. اسی طرح کی مارکیٹ اور اسی طرح کے پلازاز اور کمرشل ایریاز یہاں پر قرب و جوار میں موجود ہیں جہاں پر بڑی بڑی برانڈز بھی اور مشہور دکانیں موجود ہیں. ٹوٹل پیٹرول پمپ اور موبیلنک جیز کے مرکزی ہیڈ آفس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوہستان روڈ کو چھوڑتے ہوئے اب ہم ٹرن لیں گے
پارک روڈ کی طرف۔ یہ پارک ایونیو یا F8 کا پارک روڈ ہے۔ اس روڈ کے بھی بائیں جانب کچہری کا ہی علاقہ ہے۔ کچہری کے چاروں طرف سے مشہور اور مصروف روڈ گزرتے ہیں اور کچہری ان روڈز کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ F8 مرکز میں اور F8 سیکٹر میں بہت سے وسیع و عریض پارکس موجود ہیں، اور اس روڈ کو خصوصی طور پر پارک روڈ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کے گرد و نواح میں سیکٹر کے بہت سے بڑے اور خوبصورت پارکس موجود ہیں۔ اسی روڈ پر آگے چل کر بہت سے خوبصورت مقامات بھی آتے ہیں، جن میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی شامل ہے اور کھیلنے کے لیے دیگر مقامات بھی موجود ہیں۔ خوبصورت، مسحور کن اور رومان پرور شاموں کے باعث شہرت رکھنے والے اسلام آباد کے F8 سیکٹر کی اب ہم کچھ رہائشی آبادی کو دیکھتے ہیں۔ آپ F8 سیکٹر میں بنے ہوئے ان گھروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تعمیر کے انداز کو اور ان سڑکوں کو، ان گلیوں کو اور ان کی ڈیولپمنٹ کو، اور اسلام آباد کے لے آؤٹ پلان کا اندازہ بھی اس سیکٹر سے اور ان گلیوں اور سڑکوں سے لیا جا سکتا ہے۔ F8 سیکٹر میں بہت سے کالجز اور سکولز بھی ہیں، جن میں سے ایک آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ F8 کا مرکز اپنی ایوب مارکیٹ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ دائیں طرف ہمیں ایک میدان نظر آ رہا ہے اور یہ سڑک سیدھی جا کر کچہری کے سامنے کھلتی ہے۔ F8 سیکٹر کی کچھ رہائشی آبادی ہم نے دیکھی اور واپس ہم جوہر روڈ پر آ چکے ہیں، جس کے اوپر کچہری موجود ہے جو سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، اور اس کے آگے موجود پلازاز آپ نے دیکھے۔ یہاں پر فرنٹ پر بہت سارے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جو صبح کھلتے ہیں اور رات گئے تک ان پر رش رہتا ہے۔ سڑک سے واپس مڑتے ہوئے ہم دوبارہ رخ کر رہے ہیں جوہر روڈ پر ناظم الدین روڈ کی طرف۔ F8 سیکٹر میں بے شمار خوبصورت اور دیدہ زیب عمارات اور مقامات موجود ہیں، اور F8 سیکٹر کو ہی یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اسی کی حدود میں اسلام آباد کی بلند ترین عمارت بھی آتی ہے۔ اس روڈ کے اختتام پر ناظم الدین روڈ پر اسلام آباد کی بلند ترین عمارت موجود ہے، جس کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سینٹورس یا دی سینٹورس مال کا وہ علاقہ ہے جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ دکھائی دیتی ہوئی 26 سے زیادہ منزلوں پر مشتمل یہ عمارت سینٹورس مال کہلاتی ہے اور اسلام آباد کی طویل ترین عمارت ہے جو F8 کے
ناظم الدین روڈ پر موجود ہے۔ یہ 3 بلند اسکائی اسکریپر بلڈنگ پر موجود عمارت ہے، جس کے اندر بہت سے ہوٹلز بھی شامل ہیں اور یہ ایک بھرپور کاروباری مرکز بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر رہائشی فلیٹس بھی موجود ہیں اور ایک سینما اور بچوں کے کھیلنے کے لیے فن لینڈ کی سہولت بھی سینٹورس میں موجود ہے۔ اسلام آباد کی سیر کے لیے آنے والے بہت سے لوگ سینٹورس کی بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور F8 مرکز میں آنا، مختلف ہوٹلز اور ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا اسلام آباد کے بہت سے شہریوں کا معمول ہے۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر چونکہ کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہت سی دکانیں اور بہت سی برانڈز کی دکانیں اور ہیڈ آفیسز یہاں پر موجود ہیں، جس کے اوپر دن بھر بھرپور کاروباری سرگرمیاں رہتی ہیں اور شاپنگ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا فیس بک پیج یا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر کے اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر کے ٹریول ٹچ کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اسی طرح پاکستان سے اور دنیا کے دیگر ممالک سے ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ٹریولنگ اور سیر و سیاحت سے متعلق معلومات ہمارے پیج اور یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان کے شہر اسلام آباد کا سیکٹر F8۔